बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी करियर कारवां से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इजाद हाउस लाहौर में। इजाद हाउस आईटी और टेक की दुनिया में एक मुनफरद आइडिया है, और इसकी तफसीलात जानेंगे हम इसके रूए रवां जनाब आज़म मलिक साहब से। जी शुक्रिया। सर ये जो आप कहते हैं कि ये जो इजाद हाउस है या इजाद लैब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये घर और ये जो प्लेस है, इसके लिए आप एक टेक कम्युनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये आइडिया है क्या? जी शुक्रिया खालिद साहब आपका तशरीफ़ लाने का और इस आइडिया के हवाले से पूछने का। असल में इजाद लैब्स जो उनका बुनियादी हमारा जो मिशन है हमारे अदारे का, वो है पाकिस्तान में टेक और आईटी का इकोसिस्टम बिल्ड करना। अच्छा। इंफरादी तौर पे सारे लोग काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपस में मिल के करने की बड़ी गुंजाइश थी काम की। तो इजाद लैब बुनियादी तौर पे 3 तरह के काम करती है। एक तो हम पाकिस्तानी कंपनियों को अमेरिका में रजिस्टर्ड करवाते हैं जी। अच्छा। ताकि उनका बिजनेस का स्पैन बढ़े, उनको बिजनेस की एक्सेस मिले। किस एरिया की कंपनीज? मोस्टली टेक कंपनीज हैं। अच्छा, टेक कंपनी, टेक्नोलॉजी से जी, टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर हाउस और जी, बाकी टेक्नोलॉजी। जी। दूसरा हम ये करते हैं कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ डेलीगेशन लेके दुनिया भर में जाते हैं जी, ताकि पाकिस्तानी यूथ का, कंपनीज का टैलेंट हम शोकेस कर सकें। और वहाँ उनकी मीटिंग्स होती हैं, B2B मीटिंग्स, और लोग इन्वेस्टर्स इंप्रेस होते हैं। और बहुत सारी सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है पिछले चंद सालों में हमारे इनिशिएटिव्स की वजह से। उसमें पाक US टेक एक्सचेंज प्रोग्राम है जो मेरे बेटे अर्जिश ने इनिशिएट किया था कोई 6 साल पहले। जी। वो सिलिकॉन वैली लेके जाते हैं पाकिस्तानी यूथ को, और वहाँ पे उनका जो आइडियाज़ हैं वो पिच होते हैं और उन्हें बहुत सारी वहाँ से सपोर्ट मिलती। तो उसकी कामयाबी के बाद एक ख्वाब था कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोगों को ले जा नहीं सकते और लोगों को इतने वसाइल नहीं होते कि हर बंदा जाके अमेरिका, यूरोप में जाके अपने आइडियाज़ जो है वो प्रेजेंट करे। तो हमारा ख्याल था कि हम यहाँ एक इस तरह का इवेंट करें जिसमें सारी दुनिया से लोग आएँ, इन्वेस्टर आएँ, और पाकिस्तानी नौजवानों का जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है वो देखें, और जो मुख्तलिफ स्टार्टअप हैं वो लोग वो उन्हें मिले करवा सकें, और आपस में लोगों का मिले, एक इकोसिस्टम बने ताकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को फ़रोग हासिल हो। और जो दुनिया भर में टेक का रेवोल्यूशन है जिससे हमारे हमसाये ममालिक ने बड़ा फ़ायदा उठाया है, तो हमारे मुल्क के लोग भी, बच्चे भी उस तरह ग्रो कर सकें और हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो। उसमें फिर हमने फ्यूचर फेस्ट के नाम से एक इवेंट कराया जिसके 2 एडिशन हो चुके हैं। पहला इस्लामाबाद में, दूसरा एक्सपो लाहौर में जनवरी में जी। और जनवरी वाले में हमें बहुत कामयाबी मिली कि दुनिया भर से 300 इंटरनेशनल गेस्ट आए और 50 से 60 हज़ार लोग वहाँ उन्होंने अटेंड किया। और अभी तक जो पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ कंपनियों के मुआहदे हुए हैं, जिनमें एक बड़ा जो माइलस्टोन है वो सऊदी एक प्रिंस की तरफ से पाक सऊदी टेक हाउस का क़याम है जो कि $100 मिलियन से पाकिस्तान में बना है। और ये अगर हम इसकी ओवरऑल एक मालियत देखें एस्टिमेटेड, तो वो $200 मिलियन बनता है जो इस इवेंट के नतीजे में पाकिस्तान में आया और लोगों के मुआहदे हुए। और ये जो टेक हाउस इस्टेब्लिश हुआ है सऊदी प्रिंस ने, जी, इसमें क्या, इसका मॉडल क्या है, इसकी भी ज़रा तफसील हमारे। अच्छा, वो पहले से ही पाकिस्तान में कुछ काम कर रहे थे। पाकिस्तान कुछ लोग उन्होंने हायर किए हुए थे, लेकिन बाकायदा उन्होंने फ्यूचर फेस्ट पे अनाउंस किया था ऑनलाइन अपने ख़िताब में कि मैं पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ के यूथ का टैलेंट बड़ा, मैं उससे इंस्पायर हूँ, मैं यहाँ पे बनाऊँगा। अच्छा। फिर वो चंद माह बाद आए पाकिस्तान में और उसमें उन्होंने पाकिस्तान कुछ लोग हायर किए हैं, उनकी स्किल्स बेसिकली वो ले रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, उनकी आईटी कंपनी है। जी जी जी। तो अभी जो फ्यूचर फेस्ट की वजह से हमें रिस्पेक्ट मिली, जो पाकिस्तान को बेनिफिट्स हुए और जितना हमें टेक इंडस्ट्री ने अप्रिशिएट किया जी, तो बेसिकली तो ये आइडियाज़ मेरे बेटे के हैं अर्जिश आज़म के, जिसको मैं रिवर्स मेंटोरशिप की एक मिसाल हूँ जिससे मैं सीखता हूँ, क्योंकि मैं शायर हूँ, साफ़ी हूँ, लेकिन मैंने अपना गोल रीसेट किया लाइफ का कि पाकिस्तान को भी ज़रूरत है उन लोगों की जो स्किल की बुनियाद पे डॉलर कमाएं और पाकिस्तान को इस जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है इससे निकालें। अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया। यानी जो आपकी इजाद लैब है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 2 इनिशिएटिव का जिक्र किया जो कि आपके बेटे ने लिया। जी। और मेरा ख्याल है ये शायद पाकिस्तान का पहला इनिशिएटिव होगा कि आईटी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, लेकिन ब्रिजिंग और बिजनेस की सर्च और लोगों के दरमियान मेल मुलाकात के मौके, ख़ुसूसन इवेंट, हमारे यहाँ मेरा ख्याल ऐसा नहीं था पहले। तो ये आपकी कंपनी जो है, आपके बेटे ने जो
CEO ہیں, CEO ہے ان کے تحت. اچھا سر ایک اور تیسرا انیشیٹو بھی آپ ذکر کر رہے تھے. جی تیسرا یہ ہمارے جو فیوچر فیسٹ ہے یہ تو 2 ہو گئے نا. اچھا پہلا تھا ہمارا ایجاد پلس جو ہم کمپنی رجسٹرڈ کراتے ہیں. جی. دوسرا تھا ہم ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں. ابھی اگلے ماہ ہم ناروے جا رہے ہیں الحمدللہ, کوئی 200 لوگوں کا وفد لے کر وہاں پہ ہم کریں گے پاکستان ٹیک سمٹ, اور یہ تیسرا سمٹ ہوگا گڈ. ایجاد لیبس کی طرف سے, اور وہاں جا کے ہم پاکستان کی انڈسٹری کو شوکیس کریں گے. دنیا بھر کے انویسٹر آئیں گے اور ہماری ٹیک انڈسٹری کو ایک بوسٹ ملے گا الحمدللہ. اور یہ جو ہے یہ تیسرا آپ کا یہ جو ایجاد ہاؤس ہے جو آپ نے کہا کمیونٹی یا کو لیونگ اسپیس جس کو آپ کہتے ہیں, یہ تیسرا انیشیٹو ہے. تیسرا ہمارا ہو گیا فیوچر فیسٹ. چوتھا یہ ہے. اچھا یہ چوتھا. اچھا ہمارا خواب تھا کہ لوگوں کو جو ملانا ہے یہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے ہمیشہ ملکوں کے لیے, انڈسٹریز کے لیے اور لوگوں کے لیے خود بھی, لیکن یہاں اس کو کچھ سبجیکٹ سمجھا نہیں جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجاد لیب سے جڑے ہوئے لوگ اور میرا بیٹا یہ کنیکٹر ہیں اور IT انڈسٹری کو کنیکٹ کرتے. تو ہمیں لگتا تھا کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہونی چاہیے جس طرح بہت ساری کو ورکنگ سپیسز ہیں, لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور گرو کرتے ہیں. تو ایسی جگہ جہاں لوگ ملیں, ٹیک انڈسٹری کے لوگ دنیا بھر سے آئیں, بیٹھیں, آئیڈیاز شیئر کریں, کولیبریشنز ہوں, پارٹنرشپز ہوں. تو پھر ہم نے یہ ایجاد ہاؤس کا آئیڈیا میرے بیٹے کا ہی تھا, ارزش کا, اسی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو یہ ہم نے ڈیفینس میں لاہور میں یہ گھر جو ہے اس کو اس طرح ارینج کیا کہ یہاں پہ لوگ آ کے رہ سکتے ہیں, ٹیک انڈسٹری کے لوگ, اور اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے, انوائٹ اونلی ہے, کیونکہ ہمارے پاس جتنے لوگوں کی اسپیس ہے انہیں بتا کے آنا پڑے گا. اچھا لوگ یہاں سے ملتے ہیں یہاں پہ, اور ایک پوڈ کاسٹ ہم نے اسٹوڈیو بنایا ہے کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹیک کا لوگوں کے پاس ریسورس ہے اس کو ایک نالج سٹریم بنا لیں, اس کو کہیں جمع کر لیں. میں یہاں مختصر آپ سے ایک سوال کروں گا کہ سنس کے آپ کی کمپنی جو ایجاد لیب ہے وہ پاکستانی ٹیکس کمپنیز کی رجسٹریشنز کروا رہی ہے USA اور یورپ میں, پھر وفد لے کے جا رہی ہے, یہ تو آپ کا ایک بزنس بھی ہے اور قومی خدمت بھی ہے. تو یہ جو ایکسپینس اتنے ماشاءاللہ بڑا گھر ہے, یہ جو سیٹ اپ ہے, انفراسٹرکچر ہے, پیچھے آپ نے ذکر کیا کو ورکنگ پلیس جو ہوتا ہے, کو ورک پلیس جو ہوتا ہے, تو وہاں تو ساری بات کچھ نہ کچھ آپ کو اپنا شیئر کرنا پڑتا ہے. تو یہ ٹوٹلی فری ہے آپ کا؟ جی بالکل. اچھا یہ چونکہ انیشلی ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم کوئی اپنے ملک کو پے بیک کریں. اچھا فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہاں رہنے آئیں یا ہمیں دیکھ کے جو اور لوگ کو لیونگ اسپیسز بنائیں تو لوگ پے کر کے رہیں, تب بھی اچھا ہے کہ اگر لوگ کہیں اکٹھے رہ رہے ہیں لائک مائنڈڈ تو وہ ایک دوسرے سے سیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بانڈ بنے. اچھا ابھی آپ کی طرف سے یہاں جو ایجاد ہاؤس جو ہے یہاں ہم بیٹھے ہیں, اچھا یہ انویٹیشن اوپن فار پاکستان اور اوورسیز دونوں کے لیے جی کہ اگر لاہور سے باہر کوئی IT کا, سافٹ ویئر انڈسٹری کا کوئی سافٹ ویئر انجینئر یا کوئی کمپنی لاہور آنا چاہتی ہے تو وہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مہمان بنیں, ہمارے ہاں آپ کو رہائش مفت ہے, کھانا مفت ہے, باقی IT کی سہولیات, انٹرنیٹ, یہ وہ, اور یہ میٹنگ وغیرہ کریں. اور اس کا مقصد صرف آپ کا یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ آپس میں, ٹیک انڈسٹری کے لوگ آپس میں ملیں. اور اوورسیز کے لیے کیا کوئی آپ باقاعدہ پرسیو کر رہے ہیں, انہیں انویٹیشن بھی بھیج رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں, آپ کے پاس یہاں اس گھر پہ رہیں؟ اچھا کیونکہ ہم نے پہلے کوئی 13-14 سے زیادہ ہم کر چکے ہیں, ڈیلیگیشن لے کے جا چکے ہیں, انٹرنیشنل کانفرنسز میں جانا ہوتا ہے. میرے بیٹے نے کوئی 30 سے زیادہ ملکوں میں وہ گیسٹ اسپیکر جا چکا ہے, ابھی ہی 26 ایئرز اولڈ. تو وہ ہماری آلریڈی بانڈنگ ہے دنیا بھر کے IT کمپنیوں سے. پچھلے دنوں گوگل کلاؤڈ پاکستان میں لانچ ہوا, اس میں بھی میرے بیٹے کے ایفرٹس تھی, اور وہ ایجاد لیبز ایک پارٹنر ہے اس سے لانچنگ کا جس نے پاکستان میں لے کے آئے. ابھی جینگو ایک کیب سروس آئی رشیا کی پاکستان میں لاہور میں, جی ورزش نے انیشیٹو لیا, انہیں رشیا ملا اور وہ پاکستان میں آئے الحمدللہ. اچھا ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم یہاں پہ چونکہ ہر چیز فری ہے ٹیک کمپنیز کے لیے. اچھا لوگوں کو لگتا ہے, اس طرح آپ کا سوال بڑا جینون ہے کہ ہم اتنے ایکسپینس کیسے میٹ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ملا رہے ہوتے ہیں, نیٹ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے, بانڈ بن رہا ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کا ریوارڈ آپ کو بھی مل رہا ہوتا ہے, بھلے جلدی یا دیر. وہ جو آپ کی مطلب وہ جو ایک آپ ٹیک فیسٹ کرواتے ہیں اچھا تو اس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کا. پھر جب آپس میں ان کا بانڈ بنتا ہے, کچھ کام انہیں مل رہا ہوتا ہے, تو ملک میں ریونیو آتا ہے.
تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت شارٹ ٹیمپر نہیں, ہمیں بہت جلدی کوئی فائدہ نہیں چاہیے. یعنی جو کما رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ ایک طرح کا پے بیک بھی کر جی رہے جی, ہیں. کیونکہ ہر کمپنی, بڑی کمپنی اور اچھی کمپنی جو ہے وہ اپنا ایک کارپوریٹ رسپانسبلٹی CSR رکھتا ہے, ہاں جی کارپوریٹ سوشل جی رسپانسبلٹی. جی جی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تب ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو کوئی بڑا کام کرنا پڑے. جی. تو ہمیں یہ کہ یہاں جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے ملک کو فائدہ ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی فائدہ ہے کہ جب ہم ایونٹ کرتے ہیں سال کے آخر میں تو یہی لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ہمارا حصہ بنتے ہیں. اچھا, اس انیشیٹو میں یا ان کوششوں میں گورنمنٹ کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ آپ کو جہاں کہیں گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے جی جی تو کوپریٹو ہے سارے معاملات؟ جی, لکیلی تو ابھی جو منسٹر ریسنٹلی IT آئے ہیں بڑے پروفیشنل ہیں اور ایک IT کے وہ اسکلڈ بندے ہیں, بڑا نام ہے اور دنیا بھر میں نا بھی بڑی امید ڈاکٹر ہے. عمر سیف. ہاں جی, لیکن عام طور پہ جو مشینری ہوتی ہے حکومتی, ان کی طرف سے رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں, سپورٹ کم ہوتی. ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, یقیناً ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے ایک پاکستانی ہونے کے نتیجے میں. جی جی. لیکن جو ہمارا سسٹم ہے اس میں بڑی ساری پرابلمز ہیں. تو آپ بھی جرنلسٹ رہے ہیں, زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور کوئی بڑا کام کر رہے ہیں تو تب بھی روکنے والے زیادہ ہیں آپ کو اپریشیٹ کرنے کی نسبت. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر زیادہ بڑے لیول پہ کام کر رہا ہے, ڈیلیور کر رہا ہے. ابھی دنیا میں جو فری لانسرز پاکستانی چوتھے نمبر پہ لوگوں نے مان رہے ہیں, تو اس کے پیچھے لوگوں کی انڈیویجول ایفرٹس زیادہ ہیں بجائے کہ کسی سرکاری ادارے کے. جی. یقیناً وہ اپنا اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سارے سسٹم ابھی ریفائن ہونے والے ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا بزنس بھی ہے اور ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے صف میں لے کے جانا ہے, اور یہ ایک ہی طرح ممکن ہے کہ آپ ڈیجیٹلی ریولوشن کا حصہ بنیں اور لوگوں کو ڈیجیٹلی انیبل کریں کہ وہ کمانا سیکھیں. بہت اچھا آئیڈیا جی, اور بڑی اچھی خدمات ہیں. شکریہ اعظم ملک صاحب, آپ کے اس انیشیٹو کو جان کر بہت خوشی ہوئی. دعائیں کہ اللہ آپ کو اور ترقی دے. اور پاکستان کے حوالے سے جی بہت ساری مایوسی کی خبریں جب آتی ہیں تو دل پر ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے. پھر جیسے یہ آج ہمارے ایجاد ہاؤس طرح کا کوئی انیشیٹو سامنے آتا ہے تو پھر دل کو ایک اطمینان کی دولت ملتی ہے, ایک راحت ملتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور آگے بڑھے گا اور قائم دائم رہے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد آباد رکھے. بہت جلد کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.